کہ اذا نفخت فیہ من روحی، جب میں اس میں اپنی روح پھونک دوں، فقعوا لہ ساجدین، تم سجدے میں پڑ جانا. بہت بڑا اکرام تھا. تو یہ جو گفتگو ہے فرشتوں سے کہ بھئی تو نہیں جانتے، آدم کو نام بعد میں سکھایا، بعد میں فرشتوں کو سے پوچھا، سوال کیا کہ ان چیزوں کو بتاؤ. پہلے صرف اتنی بات تھی کہ میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، بس. انی اعلم ما لا تعلمون. جب انہوں نے پوچھا تھا کہ اے اللہ تو خلیفہ بناتا خون ریز دیا کرے گا، تو انی اعلم ما لا تعلمون، میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. اس کے بعد فرشتوں کے دل میں قدر پیدا کر دی تھی. تو کہا کہ میں اب اس میں روح پھونکنے لگا ہوں، جو ہی میں روح پھونکوں تو سجدے میں پڑ جانا. فرشتے سمجھ گیا کہ واقعی اونچی شخصیت بن رہی ہے، بہت معزز، جس کو ہم سجدہ کریں. تو فسجدوا، فوراً سجدے میں پڑ گئے. الا ابلیس، ابلیس نے نہیں سجدہ کیا. ابا واستکبر، انکار کر دیا، تکبر کیا. کہنے لگا کہ انا خیر منہ. جب اللہ نے پوچھا کہ ما لک اللہ تسجد اذ امرتنی، اذ امرتک، کیا بات تو سجدہ نہیں کرتے اذ امرتک، جبکہ حکم میں نے دیا ہے تجھے، حکم میں نے دیا سجدہ کرنے کا، تو سجدہ نہیں کرتا، کیا بات ہے؟ قال انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، اپنے سے گھٹیا کو کیوں سجدہ کروں؟ خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا، اس کو مٹی سے پیدا کیا ہے. تو مٹی تو پاؤں کے نیچے دبتی ہے، آگ تو شعلہ ہے، ابھرتا ہے، میں گھٹیا کو کیسے سجدہ کروں؟ یہی بات مار گئی. یہ تھا تکبر کا، کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے تکبر کا کیا مطلب؟ وہ اللہ کے حکم کے سامنے آ کر گیا کہ اس میں میری ذلت اور رسوائی ہے، سجدہ نہیں کرتا. وکان من الکافرین، لہذا منکرین میں سے ہو گیا، کیونکہ اللہ کا حکم نہیں مانا اس نے. تو آگے سورہ آراف میں آئے گا سوال و جواب کہ کیسے کیسے پھر اس نے جواب دیے، کیسے کیسے اللہ نے اس سے پھر کہا کہ کر لے جو کچھ کرنا ہے تجھے. تو پھر ہم نے آدم سے کہا کہ یا آدم اسکن انت و زوجک الجنہ، تو اور تیری بیوی جنت میں رہو، بس جنت تمہارا ٹھکانہ ہے. اور یہ نہیں کہا تھا کہ ایک وقت تک رہنا ہو، رہو بس جنت میں رہو. وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، اور کھاؤ کلا منہا جنت سے، راغدن فارغ و بے فکری سے، کھاؤ بے فکری سے، یعنی نہ کوئی غم، نہ کوئی صرفہ، نہ کوئی کچھ چیز، نہ احتیاط، نہ کوئی بات نہیں، بے فکری سے کھاؤ جیسے جی چاہے. حیث شئتما، جہاں سے چاہو، اور جو چیز چاہو کھاؤ، ساری جنت تمہاری ہے. لیکن ایک بات ہے، ولا تقربا هذه الشجرة، اور نہ قریب جانا اس درخت کے، فتکون من الظالمین، ورنہ تم ظالم ہو جاؤ گے. اس درخت کے قریب نہ جانا، باقی سب کھاؤ. یہ امتحان بن گیا. یہ انسان کی کمزوری ہے کہ جس سے انسان کو روکا جائے، اس جستجو میں لگ جاتا ہے کہ آخر مجھے کیوں روکا گیا ہے، اس کا نقصان کیا ہے، مجھے اس کے قریب کیوں نہیں جانے دیا جاتا. یہ جستجو تو ابھی تو پیدا ہوئی آدم اور حوا میں، دونوں میاں بھی رہنے لگے، یہ چیز پیدا نہیں ہوئی. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اضلہم الشیطان عنہا، اس سے شیطان نے پھسلا دیا ان کو. وہ کہنے لگا کہ حل ادلکم اجرا علی شجرۃ الخلد، میں تمہیں ایک درخت نہ بتاؤں کہ جس کے کھانے سے تم ہمیشہ اس کا پھل کھاؤ، ہمیشہ جنت میں رہ جاؤ گے، ہمیشہ کبھی جنت سے نہیں نکل سکو گے، ایسا بتاؤ. ہاں جی. تو اب آدم کیسے ہو سکتا ہے کہ ایسا کوئی درخت ہو کہ جس کو کھانے سے کبھی جنت سے نہ نکلے؟ پتہ تھا کہ مجھے زمین میں جانا ہے، یہ آدم کو پتہ تھا کہ ایک وقت مجھے زمین میں جانا ہے،
لیکن جنت سے کس کا جانے کو جی چاہے؟ ہمارا دنیا سے جانے کو جی نہیں چاہتا، جو مصیبتوں کی، بیماریوں کی، غموں کی اور پریشانیوں کی دنیا ہے، اس سے جانے کو جی نہیں چاہتا۔ وہاں پریشانی کوئی نہیں، مصیبت ہی کوئی نہیں، آرام ہی آرام، راحت ہی راحت، کھانا ہی کھانا، نشاط ہی نشاط۔ وہاں سے کیسے جانے کو جی چاہے بلا آدم کا؟ تو اب یہ بات کہ ایک ایسا درخت بھی ہے کہ اگر اس کا پھل کھا لے تو کبھی جنت سے نہیں نکل سکتے، ہمیشہ جنت میں رہ جائیں گے۔ وہ درخت تو معلوم ہونا چاہیے کون سا درخت ہے۔ اب یہ وسوسہ ڈال گیا ذہن میں، وسوسہ پڑ گیا، آخر پھر یہ ہے کہ بھئی بتاؤ بھی وہ کون سا درخت ہے، پھر پتہ نہیں اور کتنا تم کھاؤ گے نہیں، بتا کے کیا کرنا، چھوڑو برے اس کو، تم کھاؤ گے نہیں، اور شوق بڑھایا، شوق بڑھ گیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرمایا دلّاہما بغرور، ان کو اس نے ڈھالا دھوکہ دے دے کر، پتہ نہیں کیا کیا بہلاوے دیے، کیا کیا سبز باغ دکھائے، اور حل ادلکم علی شجرۃ الخلد، ایسا درخت بتاؤں جو ہمیشہ رہے گا، پھر بتا تو صحیح، یہ درخت ہے، یہ درخت ہے۔ آدم کا اس سے تمہیں روکا گیا ہے؟ ہاں بالکل ٹھیک ہے، کیوں روکا گیا ہے؟ کہ اگر تم نے اس کو کھا لیا تو یا تو تم بن جاؤ گے فرشتے، اور یا کبھی زمین میں نہیں جا سکتے۔ تیسری وجہ تم بتا دو، پھر کیوں روکا؟ ساری جنت میں تمہیں اجازت، اس سے کیوں روکا ہے تمہیں؟ معلوم ہوتا ہے کیونکہ تمہیں زمین کے لیے پیدا کیا ہے، اگر یہ کھا لیا تو زمین کے لائق تم نہیں رہ جاؤ گے، بس جنت کے رہ جاؤ گے پھر ہمیشہ کے لیے بس، اور یا فرشتے بنو گے پھر۔ اور تیسری بات تمہاری سمجھ تو واقعتاً تیسری تو سمجھ میں نہیں آتی کہ کیوں روکا ہے۔ اگر یہ کہ اگر تم نے کھا لیا تو زمین میں چلے جاؤ گے، اس کے لیے تو پیدا ہی کیا ہے تمہیں، وہ تو جانا ہی جانا ہے، پھر کیوں روکا ہے؟ اب نہ سمجھ میں آئے۔ پھر اس دلّاہما بغرور فکاسماہما انی لکم لمن الناصحین، قسمیں کھائی کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ دشمنی اپنی جگہ وہ ٹھیک ہے، لیکن اس میں دشمنی کا کیا تعلق ہے؟ تمہیں بات بتا رہا ہوں، اس میں دشمنی والی کون سی بات ہے؟ حقیقت کہہ رہا ہوں، یا تم بتا دو اگر یہ میری بات نامعقول ہے تو میں تمہارا خیر خواہ ہوں اس بارے میں، یعنی میں دشمنی کر رہا، اور قسمیں کھائی۔ اور بعد میں آدم علیہ السلام نے یہی کہا کہ اللہ میں قسموں پہ بھول گیا، میرے گمان میں بھی یہ نہیں تھا کہ تیرے نام کی کوئی جھوٹی قسم بھی کھا سکتا ہے۔ تو وہ شیطان تو سارا ہی جھوٹا تھا، خبیث، قسمیں کھائی۔ اور پھر اس پہ بھی آدم علیہ السلام نہیں بلکہ دلّاہما بغرور، پھر دھوکہ دے دے کے آخر آمادہ کر لیا اس نے۔ معلوم ہوتا ہے کہ شیطان کو بڑی محنت پڑی ہے آدم علیہ السلام کو اس پر آمادہ کرنے میں کہ چکھو تو صحیح، نہ کھانا۔ پھر یہ کر لیا کہ چلو ایسے کرو کہ ہوا چکھ لے، اگر اس کو ہو جائے کچھ تو آپ تو بچ جائیں گے۔ ہوا وعدہ ہو گئی کہ چلو میں چکھ لیتی ہوں، اور چکھنے سے ہوتا تو کھانے سے روکا ہے نا، چکھنے سے کچھ نہیں ہوتا، چکھ لو ذرا۔ اس نے چکھا، کچھ بھی نہ ہوا۔ باقی بات تو ٹھیک ہے، کچھ نہیں ہوا ہے۔ اب وہ چونکہ لا تقربا تھا، تم دونوں قریب نہ جانا، اب دونوں کھائیں گے تو نتیجہ نکلے گا، اس لیے ایک کے کھانے سے کچھ نہیں ہوگا۔ اب شیطان آدم کے پیچھے، بس آپ بھی دیکھ لیں، چکھ لینا جی، آپ بھی چکھ لیں۔ اب اس کو ہوا کچھ نہ، اللہ کی طرف سے عتاب آیا، کچھ بھی نہیں ہوا، عتاب بھی نہیں آیا اللہ کی طرف سے، تو کچھ نہیں ہوگا، آپ چکھے۔ آدم علیہ السلام کو یہی تھا کہ کہیں نافرمانی نہ ہو جائے۔ وہ کہ نافرمانی کی اس میں کون سی بات ہے؟ یہ تو اسی لیے ہے کہ تمہیں بتایا زمین کے لیے تمہارے فائدے کی بات کر رہا ہوں، اور نہیں اللہ تعالیٰ کی فرما نافرمانی کا سے کوئی تعلق نہیں، تمہاری ذات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس سے روک دیا کہ پھر تم زمین میں جانے کے نہیں رہ جاؤ گے، لہذا کچھ نہیں ہوتا، چلو اس کو نہ کھاؤ۔ دوسرا اس کے ساتھ اس درخت سے روکا رہے، اس سے خاص اشارہ، ہاں اس سے، تو اس کے ساتھ وہ ادھر سے کھا لو دوسرا۔ چلو جی، جو ہی کھایا
ایک دم دونوں کے لباس گر گئے، جسم سے جنت کے لباس دونوں کے یکا یک گر گئے نیچے کو، بس اور ننگے ہو گئے۔ اب یہ کھڑا تالی پیتے، واہ دیکھا مزہ آیا، یہ کرنا تھا۔ اب سمجھ میں آیا واقعی دشمن بڑا خبیث ہے، کیا کر گیا۔ اب اللہ تعالیٰ ادھر سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تنبیہ آ گئی، علم اقل لکم ان الشجرۃ لکم عدو مبین علم انہاکم تلکم الشجرۃ، روکا نہیں تھا اس درخت کے قریب جانے سے، میں نے کہا نہیں تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ پھر کہا ربنا ظلمنا انفسنا، اے رب ہم اپنے پر ظلم کر بیٹھے، الا تغفر لنا وترحمنا لنکن من الخاسرین، اگر تو نے نہ بخشا نہ رحم فرمایا کہیں کے نہیں رہے، اے رب ظلم تو کر بیٹھے، ہو گئی غلطی۔ تو گویا اس سے اللہ نے یہ بتایا کہ انسان کی فطرت میں یہ ہے کہ خطا اسے سرزد ہو جاتی ہے، بچتے بچتے بھی خطا سرزد ہو جاتی ہے، اسی پر چونکتا انسان تو استغفار کرتا ہے، توبہ کرتا ہے۔ تو جو شیطان کے بن جاتے ہیں وہ توبہ نہیں کرتے، غلطیاں ان سے بھی ہوتی ہیں، غلطیاں نیک لوگوں سے بھی ہوتی ہیں، لیکن غلطیوں کے ساتھ یہ توبہ ہے، استغفار ہے، پھر بچاؤ ہے، ایک دفعہ تو ہوگی دوبارہ نہیں ہوگی، دوبارہ نہیں ہوگی، ہو گئی غلطی، یہ آج میرے سامنے ہو گئی غلطی۔ اب یہ بحث کہ وہ درخت کیا تھا، جنت کا درخت کا کوئی بھی ہو کہ یہ گندم ہوگی، اور خدا کے بندوں گندم کے کھانے کا کس کو جی چاہتا ہے، گندم اگی ہوئی ہے اس کو پکڑ کے اسے سٹے پکڑ کے مل کے کھا لو، اور کس کا جی چاہتا ہے؟ کوئی باغ ہوگا، کوئی درخت ہوگا ایسا جس کے پھل بہترین دیدہ زیب درخت جناب، پھل بڑے اچھے، اسی پہ برگلایا جا سکتا ہے۔ صرف گندم تو دنیا کی چیز ہے اور روزانہ اگتی ہے ہمارے سامنے، اس میں ایسی خوبی ٹھیک ہے کہ ہم بھوک لگتی تو کھاتے ہیں، بھوک کی ضرورت نہیں جنت میں، تو یہ تو بھوک تو ختم کرتی ہے جنت، یہ گندم، لطف و مزہ کون سا ہے اس میں، سادہ سے مزے کے ساتھ، وہ بھی ساتھ سالن ہوگا تو ہم کھائیں گے اس کو، اکیلی روکھی روٹی تو کوئی روزانہ نہیں کھاتا، مجبوری سے تو الگ بات ہے کہ مجبوراً کھانی پڑ جائے۔ یہ کون سی خوبی ہے گندم میں کہ یہ گندم ہوگی، اس کے لالچ میں پڑ گئے، ایسا پھل ہوگا جس کو خود بخود جی چاہے کھانے کو۔ اب یہ ہے کہ آم پکے ہوئے ہو جناب، آپ کا جی چاہے گا کہ میں آم کھاؤں، سیب پکے ہوئے درخت سے لٹک رہے ہیں، آپ کا جی چاہتا ہے کہ میں سیب کھاؤں، کیونکہ یہ پھل ہے کہ جن کو خود جی چاہتا ہے، یہ پیٹ بھرنے کے لیے نہیں کھائے جاتے، پھل کبھی پیٹ بھرنے کے لیے نہیں کھایا جاتا، لطف کے لیے کھایا جاتا ہے۔ آم اگر پیٹ بھرنے کے لیے کھایا جاتا ہے، موسم ختم ہو گیا کہاں سے پیٹ بھرو گے؟ گندم پیٹ بھرنے کے لیے ہے کہ وہ جب وہ کھڑی ہے تو کسی کا اس کو جی نہیں چاہتا، جب گندم بن کے آ گئی گھر میں تو اب ضرورت کے لیے سارا سال چلے گی، جمع کر کے رکھ لی، کیونکہ سال بھر اسی کو کھانا ہے، تو اس کی طرف کیسے جی للچائے گا کھانے کو؟ تو آدم کبھی نہ کھاتے، چھوڑو پرے اس کو، کیا ضرورت ہے، کام کی نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ وہی کا درخت تھا، کوئی جو بھی تھا اللہ نے امتحان کے لیے روک دیا تھا، یہ نہ کھانا، بس کھا لیا تو پڑ گئی مصیبت۔ تو وہ اضلہم الشیطان، تو ان کو شیطان نے پھسلایا کہ جی شیطان جنت میں کیسے گیا؟ وہ جانے کی کون سی بات ہے، یہ کہ جنت میں رہ تو نہیں سکتا شیطان۔ آپ اگر وزیر اعظم ہاؤس میں یا ایوان صدر میں چلے جائیں تو کیا مطلب کہ ایوان صدر میلہ ہو جائے گا آپ کے جانے سے، یہ وزیر اعظم ہاؤس میلہ ہو جائے گا، ہے تو ان کا، آپ کے جانے سے کوئی آپ رہ تھوڑا جائیں گے وہاں، حسرت سے آپ باہر ہی نکلیں گے، اور کیا ہے۔ جیسے شیطان گھومتا پھرتا رہے، جب وہ اس سے محروم ہی کر دیا گیا تو آنا جانا ہوتا ہوگا کہ نہیں جی وہ چھپ کے گیا تھا، تو کیسے چھپ لے گا بھائی اللہ سے شیطان؟ تو اب کون سا دکھائی دیتا ہے کہ سانپ اپنے منہ میں ڈال کے لے گیا، اب بے وقوف لوگ، تو سانپ کو کیا ضرورت جنت میں جانے کی؟ اگر سانپ کو اجازت تو شیطان کو نہیں ہو سکتی کہ سانپ کو جنت میں اجازت ہو، کہ سانپ پہرا دیتا تھا جنت پر،
جنت پر سیکورٹی کے دہشت گرد آ گئے تھے امریکہ کے کہ جنت میں پہرا دینا پڑے کسی کو. یہ فضولیات ہے. ہاں جی کہ جب امتحان آدم علیہ السلام کا ہے تو اور شیطان نے اس کو مہلت ملی ہے اور اس نے اللہ تعالیٰ سے کہا ہے کہ بما اغویتنی لاخذ لم صراطک المستقیم، جیسے تو نے رب مجھے تو گمراہ کر دیا، یعنی حکم ایسا یہ میں مان نہیں سکتا، میری شان کے خلاف ہے، ان کے راستے میں بیٹھ رہا ہوں، نہیں جانے چلنے نہیں دوں گا ان کو. ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم لا تجد اکثرہم شاکرین. ان کے دائیں بائیں آگے پیچھے ہر طرف سے حملہ کروں گا، تیرے شکر گزار نہیں بننے دوں گا. اللہ نے پھر جا خبیث جا کالے جو کچھ تجھ سے ہوتا ہے، تجھے یہ نہیں پتا کہ میں نے تو پیشگی جہنم بنا رکھی، پیشگی. ہاں جی جو تو اور تیرے سارے ساتھی جتنے بھی ان میں سے بے غیرت تیری بات مانے، کیونکہ شیطان کی بات بے غیرت ہی مانے گا، کیونکہ جس نے آدم علیہ السلام کی ہمارے دادا کی توہین کی اور ان کو حقیر جانا، جس ظالم نے جس نے اتنی دشمنی کی کہ جنت میں رہ رہے نکلوا دیا، اور اس کی پھر ابن آدم اس کا کہا مانے، ان سے بڑا بے غیرت کون ہے؟ لہذا تو اور ایسے بے غیرت سب جہنم میں پہلے سے بنا رکھا میں نے جہنم، تم فکر نہ کرو. تو یہ کہ پھر ہم نے آدم سے کہا کہ یہ اس درخت کے قریب نہ جانا، ورنہ فاضلہم الشیطان، تو شیطان ان کو پھسلا دیا اس جنت سے. فاخرجہما مما کانا فیہ، اور شیطان نے نکال دیا انہیں ان نعمتوں سے، مما ان نعمتوں سے، من ما کانا فیہ دونوں تھے جس نعمت میں، فیہ جس میں کانا تھے وہ دونوں، اس سے نکال دیا شیطان نے. تو ہم نے کہا آدم سے، جب آدم نے پھر دعا مانگے، اللہ سے استغفار کیا تو اللہ تعالیٰ نے بخش دیا، معاف کر دیا، اور یہ کہا کہ اب ایسا ہے کہ اب تم جنت میں نہیں رہ سکتے. یہ درخت اسی بات میں رکاوٹ تھا کہ تم جنت سے نہیں نکل سکتے جب تک کہ درخت کو نہ چکھو. وہ درخت چکھ لیا، کھا لیا تم نے، اب جنت میں نہیں رہ سکتے. اسی لیے جو مفسر لکھا ہے وہ گندم ہوگی اس لیے کہ بھی اب پخانہ آئے گا. جی تو جنت میں جگہ نہیں پخانے کی، کیونکہ جنتیوں کو پیشاب یا پخانہ نہیں آئے گا. جب جنت میں ہوں گے وہاں پیشاب پخانے کا کوئی سوال نہیں ہے، کیونکہ جو بھی ہے نا، اب وٹامن کھاؤ تو وٹامن کھانے تو پخانہ پیشاب نہیں آتا. یوں سمجھو کہ وہ سارا وٹامن ہی ہے، جتنے پھل ہیں جنت کے سب وٹامن ہی ہے. ان سے جسم میں قوت تو آئے گی اور زبردست قوت آئے گی تو، اور لیکن اس میں پخانہ پیشاب نہیں، نہ سستی ہے نہ غفلت آئے، نیند نہیں آئے گی وہاں، کیونکہ نشاط جائے تو نیند آئے، نشاط جائے گی نہیں، ہر وقت نشاط ہے، بس صرف روشنی ہی روشنی رہے گی. اندھیرے کا کوئی سوال نہیں جنت میں، کوئی اندھیرا نہیں، اور روشنی اتنی پر لطف ہے کہ وہی طبیعت کو سرور بخشے گی. وہ روشنی طبیعت کو سرور بخشے گی، اور اس میں تبدیلی جو ہے نا، ایک نئی تبدیلی، وہ سمجھا جائے گا کہ ایک دن گزر گیا، دوسرا دن آ گیا، اس سے دنوں کا پتہ چلے گا. وہ روشنی میں خاص قسم کی تبدیلی ہو جائے گی، جیسے کہیں گے آج ایک دن گزر گیا، دوسرا دن آ گیا. وہ ہو سکتا ہے دنوں کے نام بھی ہو، جیسے یہاں نام ہے دنوں کے. ہفتے بھر کے بعد یہ تبدیلی آتی رہے گی، مسلسل کی تبدیلی آتی رہے، پتہ ہی نہ ہو، یہ نہیں. تبدیلی بھی محدود جیسے اب ہے کہ ایک دن رات، یہ دوسرے دن کا دوسرا نام ہے، تیسرے پہ ہفتے بعد پھر نام وہی آ جاتے ہیں. اس طرح جنت میں بھی ہوگا، لیکن رات اور دن نہیں ہوگی، بس روشنی ہی روشنی ہوگی وہاں. یہ ہوگا، اور بڑی پر لطف، دھوپ ووپ نہیں، نہ سردی نہ گرمی، کچھ نہیں، ایک پر نشاط فضا ہے جس میں رہنا ہے. آپ کمروں کے اندر بیٹھے محل میں یا باہر کھلے صحن میں بیٹھے، ایک ہی برابر ہے، دونوں میں کچھ فرق نہیں ہے. اوپر جا کے بیٹھے، وہ کیا فرش مرفوع، اونچے بلند کر دیے گئے ہیں فرش. اوپر پورا گراؤنڈ ہے اوپر جو فضا میں لٹکا ہوا ہے. آپ جو ہی ارادہ کریں گے اسی وقت اوپر آ جائیں گے خود بخود. یعنی جیسے
لفٹ سے پہنچتے ہیں تو لفٹ نہیں ہوگی، بلکہ بس ارادہ کرتے ہی آپ اوپر پہنچ جائیں گے۔ وہاں دوست احباب بھی آ رہے ہیں، بہت بڑا ہے، تخت بچھے ہوئے ہیں ایسے سلیقے سے، شاہی تخت ہر ایک کے لیے، آنے والے کے لیے دوست احباب کی دعوت ہے، کبھی آپ ان کی دعوت میں ہیں، کبھی وہ آپ کی دعوت میں ہیں سارے، اور اپنی اپنی سواریاں کھڑی کی ہیں۔ اور ایک صحابی بجاز اللہ گھوڑا ہوگا جنت میں، فرمایا کہ ہاں 2 پروں والا یاقوت کا گھوڑا، جہاں چاہو گے اڑا کے لے جائے گا۔ اب آپ کے زمانے میں تو طیارے تو نہیں تھے، ہوائی جہاز تو نہیں تھے کہ ان کا تصور دیا جاتا، یہ بتایا 2 پروں والا یاقوت کا گھوڑا، اس میں بیٹھ کے جہاں چاہو گے تمہیں اڑا کے لے جائے گا۔ تو گیا معلوم ہوا کہ تیارے ہوں گے باقاعدہ بیٹھنے کے لیے، بڑے چھوٹے جتنے چاہے گا، مثلا اپنی بیویوں کو ساتھ لے کے جانا ہے دوسری جگہ، کہ ایک پوری روئے زمین سے بڑی جنت، ایک ادنا جنت سب سے کم درجے کا جنتی اس کے پاس بھی ہوگی، پوری روئے زمین سے بڑی اس کے پاس بھی ہوگی۔ اتنی بڑی جنت میں کتنے محلات ہونے چاہیے، کتنی بیویاں ہونی چاہیے، جہاں جائیں تو الگ سے دوسری بیویاں ہیں، نئی بیویاں ہر جگہ موجود ہے، اور غلام موجود ہے، وہ چھوٹے چھوٹے بچے 10-12 سال کے بچے، بہت حسین ہے۔ قرآن میں آتا ہے اذا رأیتہم، یہ حسبتم لؤلؤا منثورا، جب دیکھو گے تو لگے گا کہ جیسے موتی بکھیر دیے گئے، ایسے اتنے خوبصورت ہے۔ جنت جنت ہے، جنت کی کون تعریف کر سکتا ہے، تعریف ہی بیان نہیں ہو سکتی۔ قرآن نے جو تعریف بیان کی ہے وہ یہ کہ جو ہمارے تصورات کے مطابق ہو، حدیث میں اور تفصیلات ہیں جنت کی کہ جنت کیا ہے۔ تو اس لیے یہ ہے کہ اب اتر جاؤ جنت سے۔ یہ گویا آدم علیہ السلام نے بہت بڑا صدمہ تھا۔ اس سے بڑے صدمے کی بات یہ تھی کہ بعضکم لبعض عدو، یہ بھی تو اتر جاؤ، تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہوگے۔ کیوں کہ کچھ ابلیس کی مانیں گے، کچھ نہیں مانیں گے، تو دشمن تو ہوگا۔ جو مانیں گے وہ تو ان کا ایک گروہ ہے، جو نہیں مانیں گے وہ ان کے دشمن، لہذا آپس میں جنگیں لڑائیاں سب کچھ ہوگا وہ، کیونکہ شیطان کا دعوت جب آپ پہ چل گیا، آدم پہ چل گیا تو کون بچے، دوسرا کیسے بچ سکتا ہے؟ تو اس لیے تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہوگے۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ، زمین میں تمہارا ٹھکانہ ہے، وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور ایک وقت تک متاع، اس سے نفع اٹھانا ہے۔ ہم بھی کہتے ہیں مال و متاع، متاع کے معنی ہوتے ہیں سامان کے، نفع بخش سامان، وہ متاع ہوتا ہے۔ تو اور الدنیا متاع الغرور، دنیا دھوکے کا سامان ہے، ہاں جی، تو وہی تمہیں فائدہ اٹھانا ہے دنیا میں ایک وقت تک، متاع الی حین، کہ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور تمہارے لیے زمین میں مستقر ٹھکانہ ہے، وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِینٍ، اور ایک وقت تک